سورۃ الاعلیٰ کے الفاظ معانی کی وضاحت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ سبحہ کا جو ورڈ ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں سین با ہا، سابحہ، اور اس کے بنیادی طور پر دو معنی بنتے ہیں۔ نمبر ایک، عبادت کی قسم، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا۔ اور قرآن کریم میں آپ بہت ساری جگہوں پہ یہ لفظ پڑھیں گی، جیسے تسبیح، یسبیح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے۔ پھر کہیں پہ ورڈ آئے گا یسبحون، وہ سب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ورڈ آئے گا۔ اور دوسرا معنی تیرنے یا دوڑنے کی قسم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی سوئم کرنے اور رن کرنے کے معنوں میں یہ آئے گا، یعنی کسی چیز کا پانی یا ہوا میں تیرنا یا تیز رفتاری سے گزر جانا۔ اب دیکھیں یہ دونوں معنی کیسے ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں۔ جیسے سورہ شورا کی آیت نمبر 5 میں ہمیں یہ ورڈ ملتا ہے یسبحون، یعنی وہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم۔ ذرا اس بات پہ غور کیجیے گا اور اس کو سمجھیے گا اچھے طریقے سے۔ اب دیکھیں یہاں پر سورہ شورا کی آیت نمبر 5 میں میننگ آ رہے ہیں کہ تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی یعنی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک معنی ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، زیادہ کلیئر کرنے کے لیے۔ اب اسی طرح سورہ نازیات کی آیت نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر میننگ فرق ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ والسابحات سبحا، یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، یعنی یہاں پر تسبیح کرنے والوں کی بات نہیں آئی، یہاں پر میننگ استعمال ہوئے ہیں تیرنے والے، یعنی سوئم کرنے والے ہوا میں۔ اور اسی طرح انسان کی روح نکالنے کے لیے یہ اس کے بدن میں اسی طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے کوئی سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اترتا ہے یا سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے، یعنی اس سے مراد فرشتے ہیں۔ تو جی اس ورڈ کی دونوں میننگ کی اگزامپل میں نے آپ کے آگے رکھ دی ہیں۔ اگلا لفظ ہے اسم، نام، ربی کا، تیرا رب، الاعلیٰ، بلند ہے، اور یہ اسم تفضیل ہے۔ العلی جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا معنی ہے بلند، شریف اور سخت ہونا۔ پھر اسی طرح سورۃ المطففین میں آپ نے پڑھا ہوگا علیون، علیون بھی اسی سے آ رہا ہے، یعنی علیو سے ہی ورڈ نکل رہا ہے۔ جب بھی الاعلیٰ کا ورڈ آئے یا تعالیٰ کا ورڈ آئے تو آپ بات کو سمجھ جائیے کہ اس سے مراد کسی چیز کا بلند ہونا یا آنریبل ہونا مراد ہے۔ اور اسی سے ورڈ عالیہ بھی بنتا ہے، یعنی کسی چیز کا بلند حصہ یا وادی کا وہ حصہ جہاں سے پانی گرے۔ پھر اسی طرح العلیون بھی ورڈ آ رہا ہے، اور یہ جنت اعلیٰ کا نام ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ الذی، وہ اس میں موصولہ ہے یہ، اور یہ لنکنگ ورڈز ہیں جو کہ کنجنکشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ الذی، اللاتی، الذین۔ پھر آگے بات آ رہی ہے خلق، یہ ورب ہے، خلق یعنی اس نے پیدا کیا، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ فسوا، اور اس نے تمہاری نوک پلک سنواری اور تمہیں صحیح سالم بنایا، فسوا۔ والذی، اور اس نے قدر، یعنی اس نے صحیح اندازہ کیا۔ قدرہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قاف دال را ہے، اور اس کے لغوی معنوں میں آتا ہے معاملہ کی تدبیر کرنا، کسی چیز کو تیار کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے مطابق اس کا اندازہ کرنا اور فیصلہ کرنا، حکم عائد کرنا، رزق تقسیم کرنا اور رزق میں تنگی کرنا۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 16 میں آپ کو ورڈ ملے گا فقدر علیہ رزقہ، یعنی یہاں پر قدرہ دوسری معنوں میں آ رہا ہے۔ دیکھیے بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اس طرح آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے میں بڑی اچھی ہیلپ ہو جائے گی۔ دیکھیں سورۃ الاعلیٰ میں ہم نے پڑھا والذی قدرہ، وہاں پہ تشدید آ رہی ہے، ٹھیک ہے، قدرہ۔ یہاں پر ہم میننگ لیں گے کسی چیز کی نوک پلک تیار کرنا، اس کو اچھے سے سنوارنا، تیار کرنا، معاملہ کی تدبیر کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے مطابق اندازے کے ساتھ اس کو بنانا۔ اب سورۃ الفجر میں جو قدرہ کا ورڈ آ رہا ہے وہ کس لیے آ رہا ہے؟ وہاں پہ یہ ورڈ آ رہا ہے رزق کی تنگی کے لیے، کہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، تو اس کا رزق فقدر علیہ، یعنی کہ رزق کی تنگی اس پر ہوتی ہے۔
اسی طرح قدرہ کا میننگ اللہ کی تعظیم کرنا میں بھی آتا ہے، جیسے سورۃ الحج کی آیت نمبر 74 کو دیکھیے، وہاں پہ کیا بات آ رہی ہے، ما قدر اللہ حق قدری، یعنی یہاں پر جو ورڈ آیا ہے وہ اللہ کی تعظیم کرنے میں آیا ہے، یعنی ما قدر اللہ، یعنی انسانوں نے اللہ کی تعظیم کرنے کا جو حق تھا اس حق کو اس طرح ادا نہ کر سکے، ما قدر اللہ حق کا قدری۔ تو دیکھیے ان آیات کی مثالوں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ 3 مثالیں ہم نے پڑھی اور تینوں میں قادرہ کا جو ورڈ ہے وہ مختلف معنی لیے ہوئے تھا، ٹھیک ہے، مختلف معنی لیے ہوئے اور وہ اسی اپنی جگہ پہ فٹ ہے بالکل، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھتے ہیں، فہدا، پس اس نے ہدایت کی، ہدا ہدایت سے، والذی، اور اس نے اخرجا، یہ خراجہ سے آتا ہے نکلنا، اس کو ایز اٹ یاد کیجیے اور یہ بڑی جگہ پہ آئے گا، میں نے میرا خیال پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہوگا، والذی اخرجا، اور اس نے نکالا، المرعا، یعنی سبزہ زار، گرینری، پاسچر، اور فجعلہ، بس اس نے کر دیا، یعنی اس گرینری کو کر دیا، غثاءً احوا، غثاءً یعنی سیلاب کا، یعنی کسی فلڈ کا چراگاہ، یعنی جو سبزہ زار ہے، جو تازہ گھاس ہے اس کو ختم کر دینا اور ادھر ادھر سے مٹی کو جمع کر دینا، یعنی سیلاب کے پانی کی جھاگ میں کوڑا کرکٹ کا ہونا، اور درختوں کے گلے سڑے پتے جو سیلاب کی جھاگ میں ملے ہوں۔ احوا، سیاہ۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، سنقرئک، سین یہاں پر پریفکس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سین اور سوفا، جب بھی یہ ورڈ آئیں گے قرآن کریم میں ورب کے شروع میں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ فیوچر کی بات، یعنی نیئر فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کرے گا، ول، ٹھیک ہے، سین اور سوفا یہ دونوں۔ اب اس ورڈ میں سے اگر سین کو ہٹا دیں تو پھر پیچھے کیا بچے گا، نقریو کا، ایک طرح سے یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، سا نقریو کا، اس طریقے سے آپ اپنی نوٹ بکس پہ لکھیے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اب دیکھیں سین ہم نے بات کر لی کہ ول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان قریب فیوچر میں کوئی کام ہونا ہے۔ نقریو کا یہ انڈیفینٹ ٹینس ہے جس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس بوتھ آر انکلوڈڈ، تو اب اس میں کیا ہے، یہ نون جب بھی پہلے آئے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، جب بھی نون پہلے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وی، ہم کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، ہم کریں گے، نفعلو، ہم کرتے ہیں، نعملو، ہم کام کرتے ہیں، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح نقرئو کا، نقرئو، بس اتنا ورڈ لیجئے، نقرئو، کاف جو ہے وہ ضمیر ہے، وہ پروناؤن ہے، اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے، نقرئو کا یعنی ہم تمہیں پڑھائیں گے، وی ول میک یو ریڈ، کا تجھے، یو، ٹھیک ہے، یہ پروناؤن ہے، یہ ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اس کو آپ علیحدہ کریں گے، سین کو علیحدہ کیجئے، لکھیے سین پلس نقریو پلس کا، ٹھیک ہے، یہ 3 الفاظ اس طرح بن گئے کہ ان قریب ہم تجھے پڑھائیں گے، فلا، پس، لا، نہیں، تنسا، تو بھولے گا۔ اچھا دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ تنسا کا معنی ہے تو بھولے گا، تو مجھے اندازہ تا سے ہوا کیونکہ یہ بھی انڈیفینٹ ٹینس ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں اس میں شامل ہے، جیسے میں نے پیچھے بھی بات کی۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ جب بھی آپ یا، تا، الف اور نون، اس کو ہم آسان الفاظ میں یوں آپ یاد کر لیجئے، یتان، ٹھیک ہے، یا اگر کسی بھی ورب میں یعنی کوئی بھی کام جو ہو رہا ہے اس میں آپ پہلے یا کو دیکھتے ہیں، جیسے میں آپ کے لیے آگے مثال رکھتی ہوں، یفعلون، ٹھیک ہے، اور یرجی، اس طرح کے ورڈ بھی آئے گا، یجی وہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یا اور تا کا میں آپ نے دیکھ لیا تنسا، اسی طرح کچھ اور ورب، تاکل، تذہب، یعنی یہ سارے الفاظ جن میں تا سب سے پہلے آ رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے فوراً کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے اور فیوچر ٹینس، یعنی کہ یہ اس میں دونوں ٹینس آ رہے ہیں۔ اس کو عربک گرامر میں فعل مضارع کہتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ فعل مضارع ہے جب بھی تا، یا، نون اور الف، حمزہ، ٹھیک ہے۔ جیسے اب اگر آپ کو میں یہ جو حمزہ جو پہلے آ رہا ہے یہ جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ کرتا ہوں آئی کے طور پہ، جیسے افعل یعنی میں کرتا ہوں، اسی طرح اذهب میں جاتا ہوں، اسی طرح آپ نے سورہ طارق کی آیت نمبر 16 میں پڑھا، وَأَكِيدُ یعنی میں پلاننگ کرتا ہوں، یعنی کسی ورب میں
کسی فعل میں سب سے پہلے اگر الف آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا معنی ہے میں یہ کام کرتا ہوں، یعنی یہ متکلم کا صیغہ ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، اعبدو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہوگا یہ۔ پھر آگے ہے الا، مگر، ایکسیپٹ ما، جو شاء چاہا اللہ نے، یعنی کہ جو ایکسیپٹ اس کے سوا کہ جو اللہ چاہے۔ انہو، بے شک وہ، یعلم ہو کی تو آپ کو الحمدللہ امید ہے کہ آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی، یعنی یہ وہ پرسنل پروناؤن ہے جو کسی ناؤن کی جگہ پر استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہو یعلم، اب دیکھیں یہ کون سا، آپ مجھے سوچئے اور بتائیے کہ یہ کون سا ٹینس ہے۔ یہ فعل مضارع ہے، یا آ رہا ہے، یتان سے آپ نے یاد رکھنا ہے، جو میں آپ کو پھر سے اس کو دہرا رہی ہوں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، اور اس کے روٹ ورڈ دیکھیے عین لام میم، علم، ٹھیک ہے، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یا کو ہٹا دیں تو آپ کو روٹ ورڈ مل جاتے ہیں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، جہرا، کھلی ہوئی چیز جو ظاہر ہے، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے کھلم کھلا ظاہر کرنا، یا بلند آواز میں پڑھنا، اور کسی کو بے پردہ دیکھنا، یا آواز اٹھانا، یا اعلان کرنا۔ دیکھیں اب اسی سے جہری نماز بنی ہے۔ جہری نماز میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ہے امام جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، اور اس کے برعکس سری نماز میں امام اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا، یعنی ظاہر نہیں کرتا۔ آگے ورڈ ہے وا اور ما، جو یخفا، یعنی چھپی ہوئی چیز، یخفا، خافا یا، اور اسی سے ہم اردو میں ورڈ استعمال کرتے ہیں خفیہ، تو یہ یہیں سے آ رہا ہے یخفا، یعنی، اور یہ کون سا ٹینس ہے، یہ بھی پریزنٹ ٹینس ہے، فعل مضارع ہے، اور یہ ورڈ بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آئے گا، تو اس کو آپ یہیں سے یاد رکھیے، جہرا اور یخفا، یعنی یخفا چھپی ہوئی چیز۔ وَنُيَسِّرُ کا، وا اور نُيَسِّرُ کا، نون آ رہی ہے پہلے، تو کیا ہے اس کا مطلب کہ یہ فعل مضارع ہے اور وی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہم، نُيَسِّرُ کا، ہم تجھے آسانی کا، وہی پرسنل پروناؤن ہے، ہم تجھے آسانی دیں گے، یسر ہوتا ہے آسانی دینا، سہولت دینا، آسانی دیں گے، لِلْيُسْرَا، لِل فار، یسرا آسانی کی طرف، جو اس کے پراپر ورڈ دیکھیں تو اس طرح آئیں گے، ٹھیک ہے، میننگ اس کے لِلْيُسْرَا، یعنی ہم آپ کو سہولت دیں گے یا لے جائیں گے آسانی کی طرف، یعنی آسانی پیدا کر دیں گے، ٹھیک ہے، رواں ترجمے میں آپ اس طرح کر لیجئے۔ پھر فذکر، فا پس ذکر، یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، یعنی افرمیٹیو کمانڈ آ رہی ہے یہاں پہ، ذکر کے ذکر کریں، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ذا کاف را، ذکرہ، ذکر کرنا، فذکر پس آپ ذکر کیجئے، ان نفعت الذکرہ، ان کا معنی ہے اگر، نفعت وہ نفع دے گی، یہ مؤنث سمائی ہے، فیمینن ورڈ ہے، ٹھیک ہے، مؤنث سمائی یعنی کہ جو سننے میں مؤنث ہے، نفع دے گی، ذکرہ نصیحت، ٹھیک ہے، اگر نفع دے گی نصیحت، ذکرہ نصیحت، سیذکر، اب دیکھیں سین پھر سے آ رہا ہے، اور میں نے پیچھے آپ کو ایکسپلین کر دیا، اور یہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آئے گا، اور اس کو آپ یہیں پہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ لیجئے۔ سین ان قریب، یعنی کہ نیئر فیوچر کے لیے، ان قریب، یذکر، وہ نصیحت حاصل کرے گا، دیکھیں اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے، ذال کاف را ذکرہ، لیکن دوسرے باب میں آنے سے اس کے میننگ بدل گئے ہیں، سیذکر، وہ ان قریب نصیحت حاصل کرے گا، من، جو، یعنی شخص کی طرف اشارہ ہے، من یخشا، جو ڈرتا ہے، خاشع یا سے یہ ورڈ آ رہا ہے، خاشین یا، خاشع یا، ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، جھک جانا، عاجزی کرنا، دب جانا، یہ سارے الفاظ اس میں آئیں گے خشع میں، اور اس ڈر سے مراد ایسا ڈر ہے جس کا اثر دل سے آگے انسان کے اعضاء پر بھی نمایاں ہونے لگے اور اس سے نگاہیں پست ہو جائیں، تو یہ خشع کے معنی ہے، اور یہ بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ آئے گا، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیے، جیسے خاشعون اور یخشعون وغیرہ۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وا اور یتجنبھا، وہ بچے گا، اب دیکھیں اس ورڈ کو بھی آپ دو الفاظ میں کر لیجئے، یعنی یہ بھی ایک گروپ ہے، یتجنب علیحدہ کر لیں پلس ہا، ٹھیک ہے، یہ جو پرسنل پروناؤن ہے اس کو بھی علیحدہ کر لیں،
اب کیا ہے، جنبا کا جو ورڈ ہے وہ جیم نون با، یہ ہے اس کے روٹ ورڈز. جنبا یعنی اس کا لغوی معنی ہے دفع کرنا، ہٹا دینا، دور کر دینا، کسی سے کوئی چیز دور کر دینا. اور پھر اسی سے جنوب کا ورڈ بنتا ہے. جنوب سے مراد نافرمان، ناپاک. جنبی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، یہ تو فیمس ہے جنبی. اور اسی سے اجنبی اور اسی سے ورڈ بنتا ہے الجار الجنوب یعنی اجنبی ہمسایہ. تو یہاں پر جنبا کے معنی آ رہے ہیں جو دور ہو گیا، جو اس سے بچ گیا. الاشقا بدبخت. اشقا کا جو ورڈ ہے وہ 3 حرف مادہ سے آ رہا ہے، شین، قاف، یا، شوقیہ. اور اسی سے شقاوہ کا ورڈ بنتا ہے. اور اسی سے یشکی یعنی سخت بدبختی کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. سورۃ الاعلیٰ کے الفاظ معنی آیت نمبر 12 کو دیکھتے ہیں. الذی وہ اسم موصولہ، یصلا ملے گا، پہنچے گا. اور یصلا سے ریلیٹڈ الفاظ بھی قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے. جیسے یصلون کا ورڈ آئے گا، یصلون وہ ملاتے ہیں، وہ جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عام عربی زبان میں بھی کافی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، جیسے توصل، واصلت وہ پہنچی، اور اسی طرح وصلہ وہ پہنچا. یعنی اس لفظ میں دونوں معنی استعمال ہوں گے، کسی جگہ پر پہنچنا یا ملنا. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں. النار آگ، کبرا بڑی، کاف با را کبرا، یہ مونس کا یہاں پہ صیغہ استعمال ہوا ہے، کبرا یعنی بہت بڑی. ثم پھر حروف عطف ہے یہ، لا نہیں، یموت. اب دیکھیں یہاں پہ پھر اگین جا رہا ہے، وہ مرے گا. اور یہ الفاظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ماتا یموتو کر کے یہ آتا ہے عربک میں، یموت وہ مرے گا. فیہا فی میں ہا ضمیر ہے، پرسنل پروناؤن ہے، اور یہ جہنم کی طرف ڈیمانسٹریٹ کر رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. فیہا اس میں یعنی جہنم میں، ولا واو اور لا نہیں، یا یہ بھی فعل مضارع ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا یا یا یعنی زندہ رہے گا. حیات بھی اسی سے ورڈ آتا ہے، زندہ رہنا. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. قد یقیناً، اور یہ بھی پریفکس آف ورب کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے شیورلی، یقیناً. قد افلح وہ کامیاب ہو گیا. فلاح فلاح یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں اور اس کا معنی ہے کامیابی. اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں یہ ورڈ آپ دیکھیں گے، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں بھی یہ ورڈ آتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہاں پر میم کو اگر آپ ہٹا دیجئے تو فا لام ہا مفلحون یعنی جمع کا صیغہ میں بات آ رہی کہ وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اسی طرح سورۃ الحشر میں بھی یہ ورڈ آیا ہے آیت نمبر 10 میں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے. تو میں آپ کو واضح اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ اور بھی کئی جگہوں پہ آئے گا، تو اس کو آپ یہیں سے اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھیے. اور آسان ہے اس کو ذہن میں رکھنا. فلاح اور فلاح کہتے ہیں کسان کو عربی زبان میں. افلاح وہ کامیاب ہوا. من وہ یعنی جو، یہ شخص کے لیے جو تزکا کا جو روٹ ورڈ ہے زا کاف یا زکایا، اور اس کے لغوی معنی ہیں پاک ہونا، نشو و نما ہونا، بڑھوتری ہونا، یعنی کسی چیز کا گرو اپ ہونا. یعنی آیت کا مطلب کیا ہے کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، سکسیسفل رہا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی اپنے نفس کو پاک کر لیا. اور ذکر رسمہ ذکر کیا، یاد کیا اسم نام، ربی اس کا رب، فصلہ اور نماز پڑھی. یعنی اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھتا رہا. فصلہ کے ورڈ میں آپ فا کو اگر ہٹا دیں، فا جو پریفکس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ سواد لام یا. یہ ہیں روٹ ورڈز صلاح کے. ٹھیک ہے. صلاح کا ورڈ آپ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ پڑھیں گی، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اس طرح کر کے آتا ہے اور کئی جگہوں پہ یہ آئے گا. تو اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیے. پیچھے بھی میں نے ایک بار اس کو ایکسپلین کیا ہے لیکن پھر یہاں پہ کر دیتی ہوں. اس کے اندر 2 بنیادی مفہوم چھپے ہوئے ہیں. یہ جو سواد لام یا عربی زبان میں یہ اس کا جو مادہ ہے
تو صلاح کے جو مفہوم میں دو معنی آ جاتے ہیں۔ نمبر ایک، کسی چیز کی طرف بڑھنا، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ گویا صلاح کیا ہے، یعنی نماز کیا ہے؟ اللہ کی طرف بڑھنے اور متوجہ ہونے کا نام۔ نمبر دو، یہ لفظ دعا کے مفہوم میں بھی آتا ہے، یعنی جب کوئی شخص کسی سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے، اور یہی لفظ عنایت و شفقت کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح آگ تاپنا، اس مفہوم میں بھی یہ لفظ آ جاتا ہے۔ پھر صلاح کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہونا، ٹھیک ہے، جیسے سورۃ الاحزاب میں ہم پڑھتے ہیں، آیت میں ہے یہ بات۔ پھر اسی طرح اگر بندے کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے نزول رحمت کی دعا کرنا، جیسے ہم سورۃ الاحزاب میں پڑھتے ہیں ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 میں ہمیں اپنا پہلا مفہوم بھی ملتا ہے، جیسے صلاح کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت کا نازل ہونا ہے، جیسے بڑی خوبصورت بات آتی ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی یہاں پر مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالا کی طرف لے جائیں۔ تو جی یہ تھی کچھ کلیریفیکیشن صلاح کے مفہوم کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے اس کے دونوں مفہوم آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، جیسے میں نے سورۃ الاحزاب میں دونوں آیات میں سے آپ کو حوالے دے دیے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، بلکہ یہ حرف عطف ہے۔ اگلا ورڈ ہے تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو۔ تؤثرون کا جو ورڈ ہے آثارا، حمزہ ثارا، آثارا سے آ رہا ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے عزت و اکرام دینا، پسند کرنا، فضیلت دینا، برتری دینا، پریفر کرنا کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز پر۔ اب یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے، دیکھیں واو اور نون آخر میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل فارم ہے، سب کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو تؤثرون یعنی تم سب کے سب پریفر کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، حیات زندگی، دنیا کی زندگی کو۔ اور دنیا کا جو ورڈ ہے اس کے روٹ ورڈ دال، نون اور یا ہیں، یعنی قریب کی چیز ہونا، ہلکی چیز ہونا، کم تر چیز ہونا، یہ سارے مفہوم اس میں آئیں گے۔ اور اگلی آیت والآخرہ، واو اور آخرہ، آخرت، خیرن بہتر ہے، اچھی ہے، وا اور ابقا رہنے والی ہے۔ ابقا کے روٹ ورڈ با، قاف، یا ہیں، باقیہ، اور اس کے لغوی معنی میں ہمیشہ رہنا، ثابت رہنا اور باقی رہنا، یہ تمام میننگ اس میں آئیں گے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، انا بے شک مشبہ بالفعل ہے، ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، لفی اس میں، صحفی یعنی صحیفے کی جمع ہے، صحیفے کتابیں، اولا پہلی، یعنی بے شک یہ باتیں پہلی کتابوں میں ہیں، اولا پہلی۔ اور اول کا ورڈ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ بھی اسی سے آیا۔ اور آخری آیت کو دیکھتے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یعنی ان کی کتابیں۔ اور صحف جو ہے صحیفہ کی جمع، اور صفحہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ وہیں سے ورڈ آ رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ عرب لوگ مصحف کے نام سے بھی قرآن کریم کو پکارتے ہیں۔ تو جی یہ رہی سورۃ العلیٰ کے الفاظ معنی کی وضاحت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔